انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کے لیے ویڈیوز ڈالتی رہتی ہیں. اب ہمارے جو مڈ وائف کا پروگرام چل رہا ہے اس میں اب کچھ ایسا مرحلہ آ گیا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اور اس معاملے میں بھی مڈ وائف کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے خاندان کو ہینڈل کرے، کس طرح سے ماں کو ہینڈل کرے، اور بہت ہی اچھے بہت ہی پولائٹ طریقے سے، کیونکہ بہت ہی افسوسناک امر ہے کہ جو 9 مہینے تک جس بچے کے زندہ پیدا ہونے کی آنے کی امید تھی وہ اگر مردہ پیدا ہو جائے تو ماں کے لیے اور خاندان کے لیے بہت ہی تکلیف کا باعث ہوتا ہے. تو اب مڈ وائف کی ذمہ داری اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوا ہے اور اس کا وزن 500 گرام سے زیادہ ہے تو اس بچے کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ لازماً جاری کیا جائے اور اس پیدائش کا ریکارڈ اپنے رجسٹر میں رکھا جائے. مردہ بچے کی پیدائش والدین کے لیے سخت صدمے اور مایوسی کا باعث ہوتی ہے. اب مڈ وائف کو چاہیے کہ والدین سے ہمدردی، پیار، محبت اور اپنائیت کے ساتھ بات کرے. والدین کو بچے کی موت کے اسباب تفصیل سے بتائے جائیں، یہ کس وجہ سے بچے کی موت واقع ہو گئی. ماں کو خاص طور پر تسلی دی جائے اور اس کا دکھ بانٹنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ تسلی اور دلاسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے کلوز جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس وقت ماں کا اور مڈ وائف کا ہوتا ہے. تو اس کو بالکل اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کے اس کو تسلی اور دلاسا دیا جائے، اور مرے ہوئے بچے کا تذکرہ اسی احترام سے کیا جائے جس طرح گھر میں کسی موت کی صورت میں مرنے والے کا ذکر کیا جاتا ہے. اسے یہ نہیں سمجھے کہ بچہ تھا ابھی تو مرا ہوا پیدا ہو گیا، نہیں، بلکہ بہت ہی احترام کے ساتھ بات کریں اس کی. اور دنیا کے اکثر ملکوں میں مڈ وائف کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ زندہ یا مردہ ہر پیدا ہونے والے بچے کی رجسٹریشن سرکاری دفتر میں خود جا کر کرواتی ہے. فی الحال ہمارے یہاں یہ نظام نہیں ہے، لیکن اگر ہو سکے تو انشاءاللہ یہ نظام بھی ہو سکتا ہے کہ چند عرصے میں کچھ اس قسم کا بھی نظام لاگو ہو جائے. اچھا، دوسرا ایک افسوسناک ترین جو واقعہ ہوتا ہے وہ میٹرنل ڈیتھ ہوتی ہے، کہ جیسے ماں کی موت ہوتی ہے. ایک انتہائی افسوسناک واقعہ، اور ہمارے معاشرے میں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت زیادہ مائیں جو ہے نا جوانی کے عالم میں اور بچوں کی پیدائش یعنی جنم دیتے وقت اس دنیا سے گزر جاتی ہیں. تو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، پورے معاشرے کے لیے افسوس کا مقام ہے. اور جو لوگ کیئر کرتے ہیں حاملہ خواتین کی اور اس سے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسنگ اسٹاف ہے، یہ ان سب کے لیے بہت ہی افسوس کا باعث ہوتا ہے، خاندان کے علاوہ بھی اور مڈ وائفز کے لیے بھی، کہ وہ جن کی اتنے عرصے سے دیکھ بھال کریں ان کی اچانک موت واقع ہو جائے. تو حمل یا زچگی کے دوران اگر ماں انتقال کر جائے تو اسے میٹرنل ڈیتھ کہا جاتا ہے. اگر مڈ وائف حمل کے آغاز سے کسی ماں کی دیکھ بھال کر رہی ہے اور کسی بھی مرحلے پر اسے اندازہ ہو کہ ماں کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جو خطرناک شکل اختیار کر کے ماں کی موت کا سبب بن سکتی ہے، تو مڈ وائف کا اولین فریضہ یہ ہے کہ مریضہ کو فوری طور پر ایسے اسپتال بھیج دیا جائے جہاں حمل اور زچگی میں پیچیدگیوں سے نمٹنے کے لیے تربیت یافتہ افراد اور ضروری سامان موجود ہو، تاکہ فوری علاج کے ذریعے ماں کی جان بچائی جا سکے. اس سلسلے میں کسی قسم کی سستی اور کوتاہی ناقابل معافی ہے. حمل اور زچگی میں ماں کی موت کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. ماں کی موت کی صورت میں مڈ وائف کی ذمہ داریاں یہ ہیں: سب سے پہلے یہ کہ خاندان کے افراد کو مناسب طریقے سے ماں کی موت اور اس کے اسباب سے آگاہ کیا جائے. دوسرا یہ کہ خاندان کو آمادہ کیا جائے کہ ماں کی موت کا اندراج سرکاری دفتر میں کرایا جائے. اور تھرڈ یہ ہے کہ موت کے اسباب معلوم کرنے کی کوشش کی جائے. فورتھ، علاقے میں موجود ڈاکٹر سے مدد لی جائے تاکہ اس قسم کے مزید واقعات نہ ہوں.
اگر علاقے کے 50 ہے کہ اگر علاقے کے میٹرنیٹی ہوم یا اسپتال میں ڈاکٹر ماں کی موت کے سلسلے میں میٹنگ کرتے ہیں تو وہاں جا کر ڈاکٹر کے ساتھ ضرور اس بارے میں بات چیت کی جائے. اس میٹنگ کا مقصد ماں کی موت کے اسباب کا پتہ لگانا اور آئندہ ان غلطیوں سے بچنا ہوتا ہے جو ماں کی موت کا سبب بنتی ہیں. اس کا ایک اور پورشن یہ کہ ہر میڈ وائف کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے جس میں وہ ان تمام ماؤں کا ریکارڈ مرتب کرتی ہیں جن کی وہ دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں. میڈ وائف اپنا رجسٹر خود بھی بنا سکتی ہے. اس رجسٹر میں جو بنیادی معلومات درج کرنی چاہیے ان کی تفصیل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ میڈ وائف کے رجسٹر کا نمونہ یہ ہے کہ ماں کا اندراج نمبر، اندراج کی تاریخ، پہلی ملاقات کی تاریخ اور ماں کا نام، شوہر کا نام، گھر کا مکمل پتہ اور حاملہ کا پیشہ اگر وہ کام کرتی ہیں، کوئی کام کرتی، کوئی ٹیچر ہیں یا جو بھی ہیں ان کا پیشہ کیا ہے، پھر شوہر کا مکمل پتہ، پھر اگر ان کے گھر پہ فون ہے تو ان کا فون نمبر ہونا چاہیے، پھر ہے کہ ماں کے بچوں کی تعداد کے کتنے بچے آئے، چوتھا بچہ ہونے جا رہا ہے یا تیسرا ہے یا جتنے بھی تعداد ہو وہ لکھنی ہے، ماں کی پچھلی ماہواری کی تاریخ، بچے کتنے ہفتے بعد پیدا ہوا، یعنی کہ بالکل فکس ڈیٹ پہ پیدا ہوا یا اگر ٹائم سے کچھ زیادہ پیدا ہوا، بچہ کہاں پیدا ہوا، گھر میں پیدا ہوا یا اسپتال میں پیدا ہوا، پھر ہے کہ اسپتال کا نام، کہ اسپتال کا نام کیا ہے، کس علاقے میں واقع ہے، اور یہ ہے کہ لیبر کتنے گھنٹے جاری رہا اسپتال میں یا گھر میں جہاں بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے، لیبر کتنے گھنٹے تک جاری رہا، بچے کی پیدائش کا وقت کیا ہے، آیا 12 بجے پیدا ہوا، 5 بجے پیدا ہوا، جو بھی وقت ہے وہ لکھا جائے گا، پیدائش کا دن لکھا جائے گا، پیدائش کی تاریخ لکھی جائے گی، بچے کا وزن لکھا جائے گا اور بچے کا قد ناپ کے لکھا جائے گا. پھر یہ کہ اگر بچہ مردہ پیدا ہوا تو وہ اس بارے میں بھی لکھا جائے گا، اگر زندہ پیدا ہوا تو لازمی بات ہے کہ وہ تو لکھا ہی جائے گا. کیا کسی ڈاکٹر کی مدد لی گئی، اگر ہاں تو لی گئی ہے تو ڈاکٹر کا نام، ڈاکٹر کا پتہ ہونا چاہیے. کیا کسی دوسری مڈ وائف یا نرس کی مدد لی گئی ہے، اگر نام ہو تو نام پتہ ضرور لکھا جائے. اور حمل یا زچگی کے دوران کوئی پیچیدگی تو پیش نہیں آئی، اگر آئی تو کیا اقدام کیا، اور وہ پورا لکھنا چاہیے. پھر سب سے آخر میں ماں کی کیفیت کیا رہی، کہ نارمل پریگننسی تھی، نارمل لیبر تھا، نارمل ڈلیوری تھی، یا پھر کوئی ایک بھی اگر کوئی ایسی کیفیت ہو تو اس کو ضرور درج کرنا چاہیے. پھر مڈ وائف کے دستخط اور تاریخ لکھنی چاہیے.